بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 203 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب النکاح کا الباب الثانی، اور انشاءاللہ آج ہم وسبب اختلافہم سے پڑھیں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے دوسرا مسئلہ شروع کیا تھا، اور دوسرا مسئلہ تھا کہ مہر کے ساتھ بے کی شمولیت کرنا، یعنی مہر کے ساتھ بے کو بھی ساتھ شامل کر لیا۔ تو اس کے بارے میں فقہا کی کیا آراء اور کیا اقوال ہیں، تفصیل کے ساتھ ہم دیکھ چکے ہیں۔ ایسے ہی پچھلے سبق میں ہم نے تیسرا مسئلہ بھی شروع کیا تھا، اور تیسرا مسئلہ باپ کے ساتھ مہر کی وصولی کی شرط لگانا کہ باپ مہر وصول کرے گا، اس کے ساتھ کوئی ہدیہ وغیرہ کوئی گفٹ وغیرہ بھی لے گا، تو کیا یہ شرط لگانا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں فقہا کا اختلاف دیکھا تھا ہم نے، اختلاف کی وضاحت کی تھی۔ امام مالک رحمہ اللہ ایک طرف تھے اور امام حنیفہ رحمہ اللہ، اور اس طریقے سے فقہا کے اختلاف کی ہم وضاحت کر چکے ہیں۔ اور آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور تشریح دیکھیں گے، اور جو پیچھے ما قبل سبق میں ہم نے اختلاف پڑھا تھا فقہا کا، اس اختلاف کا سبب دیکھیں گے کہ فقہا کے درمیان یہ اختلاف کیوں واقع ہوا ہے، تفصیلات دیکھتے ہیں۔ ایسے ہی امام مالک رحمہ اللہ کی تفریق کرنے کی وجہ بھی بیان کی جائے گی کہ امام مالک رحمہ اللہ نے جو نکاح کے بعد اور نکاح سے پہلے جو شرط تھی اس کی شرط لگائی تھی کہ نکاح سے پہلے اگر مہر کی وصولی کی شرط لگائی، نکاح کے بعد لگائی، تو اس میں فرق بیان کیا تھا۔ تو اس فرق کی وجہ کیا ہے، تو آج کی اس عبارت میں انشاءاللہ مصنف یہ بیان کریں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، یہ آج کی ہماری عبارت ہے۔ وسبب اختلافہم، ان فقہا کے درمیان جو اختلاف ہے، اس اختلاف کا سبب یہ ہے کہ تشبیہ النکاح فی ذالک بالبیع، کہ بے کے ساتھ اس کو نکاح کو تشبیہ دینا یا نہ دینا، یعنی جن فقہا نے دی ہے ان کا الگ مسلک ہے، جنہوں نے نہیں دی ان کا الگ مسلک ہے۔ تو نکاح کو بے کے ساتھ تشبیہ دینا، فمن شبہہ بالوکیل، تو جن فقہا نے اس کو وکالت کے ساتھ، وکیل کے ساتھ تشبیہ دی ہے، یبیع السلعۃ، جو سامان خریدتا ہے، ویشترط لنفسہ حبان، اور اپنے لیے کسی ہدیہ کا اور مطلب گفٹ وغیرہ کی شرط لگا دیتا ہے، ٹھیک ہے، کہ کوئی بے کے لیے وکیل ہے اس کا، وہ خرید و فروخت کرتا ہے، لیکن وہ اپنے لیے ہبہ یعنی ہدیہ وغیرہ کی شرط لگا دیتا ہے، تو کیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں؟ تو قال، آپ فرماتے ہیں لا یجوز النکاح کما لا یجوز البیع، تو جو فقہا کہتے ہیں کہ یہ بے جائز نہیں ہے، تو ایسے ہی وہ کہتے ہیں کہ یہ نکاح بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی کسی نے کسی شخص کو وکیل بنایا خرید و فروخت کرنے کے لیے، تو اس وکیل نے شرط لگائی کہ میں سامان کو خریدوں گا، بیچوں گا، اور لیکن اپنے لیے میں تم سے کوئی ہدیہ کوئی گفٹ لوں گا، تو کچھ فقہا کہتے ہیں کہ یہ بے جائز نہیں ہے۔ تو ایسے ہی وہ فقہا کہتے ہیں کہ نکاح کو بے پر قیاس کرتے ہوئے اس طرح کا نکاح بھی صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ومن جعل النکاح فی ذالک مخالفا للبیع قال یجوز، اور وہ فقہا جو بے کے مخالف نکاح کو قرار دیتے ہیں، یعنی بے کے ساتھ تشبیہ نہیں دیتے، تو قال یجوز، وہ کہتے ہیں کہ یہ نکاح جائز ہے، یعنی جس میں مہر کی وصولی پر باپ نے کوئی ہدیہ وغیرہ کی شرط لگائی ہے تو یہ بے جائز ہوگی۔ یہ اختلاف کا سبب ہے۔ آگے دوسری بات یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ وَأَمَّا تَفْرِيقُ مَالِكٍ، اور امام مالک رحمہ اللہ نے جو فرق بیان کیا ہے کہ نکاح سے پہلے اور نکاح کے بعد اگر شرط لگائی، تو فَلِأَنَّهُ اتَّهَمَهُ إِذَا كَانَ الشَّرْطُ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ، کیونکہ الزام ہو سکتا ہے اذا كان الشرط في عقد النکاح، جب عقد نکاح میں یہ شرط موجود ہو، ان يكون ذلك الذي اشترطه لنفسه نقصانا من الصداق مثلها، کہ نکاح سے پہلے اگر یا نکاح کے وقت اس طرح کی شرط لگائی ہے تو عورت کے مہر مثلی میں کمی کا الزام ہو سکتا ہے اس باپ کے اوپر، کہ گویا اس نے مہر مثل سے کم کر کے اپنے لیے ہدیہ نکال لیا ہو اور باقی بیٹی کو دے دیا ہو،
تو یہ الزام اس کے اوپر آتا ہے کہ عقد نکاح کے وقت اگر شرط لگائی ہوئی تھی، عقد نکاح سے پہلے ہی شرط لگ چکی تھی کہ باپ وصول کرے گا اور ہدیہ بھی لے گا، تو یہ شرط لگائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر الزام آ سکتا ہے کہ اس نے بیٹی کا جو مہر مثل ہے اس سے کم کر کے یہ اپنے لیے رکھ لیا اور یہ الزام موجود ہے۔ وَلَمْ يَتَّهِمْهُ إِذَا كَانَ بَعْدَ انعقاد النکاح، ہاں اگر نکاح کے انعقاد کے بعد یہ شرط لگائی ہے تو پھر یہ اس کے اوپر الزام موجود نہیں ہے، پھر یہ الزام اس کے اوپر نہیں لگ سکتا۔ وَالْإِتِّفَاقِ عَلَى الصَّدَاقِ، اور مہر پر چونکہ اتفاق ہو چکا ہے، اب اتفاق ہو گیا ہے، اب اس کا مہر مثل میں کمی کا اس کے اوپر الزام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے امام مالک رحمہ اللہ نے دونوں میں فرق بیان کیا ہے کہ جب نکاح سے پہلے شرط لگائی ہے تو پھر، اور نکاح کے بعد شرط لگائی پھر، تو نکاح کے بعد والی کو جائز قرار دیا، نکاح سے پہلے والی کو جائز قرار نہیں دیا، کیونکہ اس وقت اس کو پر الزام آ سکتا ہے، وہ بیٹی کا جو مہر ہے وہ کم کر سکتا ہے۔ اس لیے امام مالک رحمہ اللہ نے تفریق بیان کی ہے دونوں میں۔ وقول مالک ہوا قول عمر بن عبد العزیز، جو قول یہ امام مالک رحمہ اللہ کے تفریق کرنے کا، یہی قول عمر بن عبد العزیز کا بھی ہے، وثوری اور امام ثوری کا بھی ہے، و ابی عبید اور امام ابو عبید کا بھی یہی مسلک اور یہی مذہب ہے جو امام مالک رحمہ اللہ کا تھا۔ تو یہ وجہ تفریق جو ہے ہم نے دیکھ لی ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے فرق کیوں بیان کیا ہے۔ آگے دیکھیں، وخرج ابو داود، امام ابو داود نے، امام نسائی نے، امام عبدالرزاق نے ایک روایت تخریج کی ہے عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، اس روایت سے، اس سند سے کہ حضرت عمرو بن شعیب نے اپنے باپ سے، انہوں نے اپنے دادا سے نقل کیا ہے، قال، فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایما امرأۃ نکحت، کہ کوئی بھی عورت جس کا نکاح کیا گیا، علی حباء قبل عصمت النکاح، کہ جس کا نکاح عقد سے پہلے مقرر کردہ مہر پر ہوا ہو، یعنی عقد سے پہلے اس کا مہر مقرر ہو گیا ہو، تو فہو لہا، تو وہ جو مہر ہے وہ اسی کو ملے گا، یعنی اسی عورت کو ملے گا۔ وما کان بعد عصمت النکاح، اور جو مہر عقد نکاح کے بعد طے ہوا ہو، فہو لمن اعطیہ، تو وہ اس آدمی کو ملے گا جس کا نام طے ہوا ہے، ٹھیک ہے، جس کا نام مقرر کیا گیا ہے لڑکی کی طرف سے یا اس کے اولیاء کی طرف سے، پھر وہ اس کو ملے گا۔ وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ابْنَتُهُ وَأُخْتُهُ، اور آدمی کے اکرام کی سب سے زیادہ حقدار جو ہے وہ اس کی بہن اور اس کی بیٹی ہے، اختہ بہن، و ابنتہ اور اس کی بیٹی ہے۔ تو یہ اب حدیث ہے، دیکھیں اس میں اللہ کے رسول نے یہی فرمایا کہ اگر نکاح سے پہلے مقرر ہو گیا تو فہو لہا، وہ اس عورت کا ہوگا، اور اگر بعد میں ہوا ہے تو پھر اس شخص کو دیا جائے گا جس کا نام طے ہوا ہے۔ تو حدیث عمرو بن شعیب مختلف فیہ، مصنف کہہ رہے ہیں یہ عمرو بن شعیب کی سند سے جو حدیث مبارکہ ہے یہ مختلف فیہ ہے، اس میں اختلاف ہے۔ کیوں؟ من قبل انہ صحفہ، کیونکہ راوی نے اس میں تصحیف بیان کی ہے، تصحیف کی ہے، اس وجہ سے پھر یہ مختلف فی ہوگی۔ ولکنہ نص فی قول مالک، لیکن امام مالک رحمہ اللہ کے مسلک پر یہ دلیل ہے۔ امام مالک کا مسئلہ یہی تھا نا کہ اگر نکاح سے پہلے مقرر ہو گیا تھا، نکاح سے پہلے اگر شرط لگا دی تھی تو پھر تو ٹھیک نہیں ہے، اور اگر نکاح کے بعد لگائی تو پھر ٹھیک ہے۔ تو یہ وجہ فرق بھی ہم نے پڑھی تھی، اور یہ والی جو روایت ہے یہ ان کے امام مالک رحمہ اللہ کے مسلک پر دلیل بنتی ہے۔ وقال ابو عمرو بن عبد البر، ابو عمر بن عبد البر کہتے ہیں، اذا روته الثقات وجب العمل به، جب ثقہ راوی ہوں تو اس پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اگرچہ اس کی تصحیف کی ہے راوی نے، لیکن چونکہ اس کے راوی جو ہیں وہ ثقہ ہیں، تو جب ثقہ راوی ہوتے ہیں تو پھر اس پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس پر عمل کیا جائے گا۔ تو لہٰذا آج کے ہمارے سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح کی ہے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے آج اختلاف کا سبب پڑھا ہے کہ فقہاء کے درمیان جو اختلاف تھا پچھلے مسئلے میں، اس اختلاف کا سبب کیا ہے، بیع پر قیاس کرنا یا نہ کرنا، یہ اختلاف کا سبب تھا۔ ایسے ہی دوسری چیز ہم نے امام مالک رحمہ اللہ کی تفریق کی وجہ پڑھی ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے نکاح سے پہلے کی شرط یا بعد کی شرط کے بارے میں تفریق بیان کی ہے
تو اس تفریق کی وجہ کیا ہے، تو وجہ ہم نے دیکھ لی ہے، اور ان کے مسلک پر ایک دلیل بھی دیکھ لی ہے جو کہ نص کے طور پر مصنف نے پیش کی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک درست ہے۔ پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر گفتگو کریں تو ایک یہی سوال ہے کہ جی مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں، اور دوسرا سوال ہے کہ ہر باب کے ذریعے وصولی کی شرط لگانا، اس کے بارے میں فقہا کی کیا آراء ہیں، کیا ہیں، وضاحت کریں، یعنی ہر باب کے ذریعے وصول کرنے کی شرط لگانا اور وہ کوئی ہدیہ وغیرہ لے تو یہ کیسا ہے، اس کے بارے میں فقہا کے اقوال اور اختلاف کا سبب وغیرہ ساری صورتحال ہم نے دیکھ لی ہے۔ تو اگلے سبق نمبر 204 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے آگے چلیں گے، اور کتاب النکاح کا ہمارا مسئلہ چل رہا ہے الباب الثانی، اور انشاءاللہ آگے ہم المسألۃ الرابعہ سے پڑھیں گے، یعنی چوتھا مسئلہ اگلے سبق میں ہم شروع کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔